امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ میں ایک ایسے عالم گزرے ہیں کہ ہر زمانے نے اور ہر کسی نے ان کے علم کا اعتراف کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ایک دفعہ آپ کو اپنے استاد کی یاد آئی تو آپ نے ان سے ملاقات کے لیے مدینہ جانے کا ارادہ کر لیا، اور آپ نے اپنے استاد امام مالک کو پیغام بھی بھیج دیا کہ وہ یہاں آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ ادھر امام مالک کے ہاں ان کی ایک بیٹی بھی رہتی تھی جس نے آپ کے بارے میں سن رکھا تھا۔ جب اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی خبر سنی تو وہ بھی آپ سے ملاقات کے لیے بےتاب ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا اور آخر ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کھانا پیش کیا گیا۔ امام مالک کی بیٹی مسلسل آپ کو دیکھ رہی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ جو آپ کے بارے میں سنا تھا کیا وہ سچ ہے۔ امام مالک کی بیٹی نے دیکھا کہ آپ دسترخوان پر بے تکلف بیٹھ چکے ہیں اور کھانا شروع کر دیا ہے، لیکن آپ کی کھانے کی سپیڈ بھی تھوڑی معمول سے ہٹ کر تھی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا بھی معمول سے زیادہ کھا لیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے سوچا کہ یہ کیسے عالم ہے، ایک تو یہ استاد صاحب کے گھر اتنا بے تکلف ہو کر بیٹھے ہیں اور کھانا بھی زیادہ کھا رہے ہیں۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے ساتھ نماز عشاء کی تیاری کے لیے چلے گئے۔ نماز پڑھ کر جب واپس آئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے دیکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہی اپنے بستر پر لیٹ گئے ہیں اور نوافل ادا نہیں کیے۔ رات کے درمیان بھی ان کے استاد محترم تو اٹھے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے نہیں اٹھے۔ جب صبح کی اذان آئی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اپنے استاد صاحب کے ساتھ بغیر وضو کیے مسجد میں نماز کے لیے چلے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے اب برداشت نہ ہوا اور اس نے سوچا کہ یہ کیسے متقی ہیں، ان کے بارے میں اتنا کچھ سن رکھا تھا لیکن وہ حقیقت معلوم نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے ابا جان یعنی کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہماری بیٹی کے یہ چند خدشات ہیں، آپ انہیں دور کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے کہا کہ جب میں یہاں آنے لگا تو سفر پر نکلا تو سفر کے دوران ہی میرا سارا سامان چوری ہو گیا۔ میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ قافلے والوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے کھانے پینے کا انتظام کر دیں گے، لیکن میں نے حلال و حرام کی وجہ سے پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا، بلکہ جتنا میرے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا اتنا ہی کھایا کہ پتہ نہیں ان کا کھانا حلال کا ہے یا حرام کا۔ پھر جب میں یہاں آیا تب تک میں بھوک کی وجہ سے نڈال ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنے استاد محترم کا کھانا جو بالکل حلال تھا پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر جب میں نماز عشاء پڑھنے کے لیے اپنے استاد محترم کے ساتھ مسجد میں گیا تو انہوں نے نماز کے اندر ایک آیت مبارکہ تلاوت کی تھی۔ میں نے جب وہ آیت مبارکہ سنی تو فوراً نماز کے بعد اس آیت پر غور کرنا شروع کر دیا اور بستر پر لیٹ گیا، لیکن رات کو میں 1 منٹ بھی نہیں سویا، بلکہ اس آیت میں سے میں نے رات کے دوران 99 مسائل اخذ کیے، یہاں تک کہ فجر کی اذان آ گئی۔ چونکہ میں رات بھر سویا ہی نہیں تھا اس لیے میرا وضو بھی نہیں ٹوٹا اور میں نے رات والے وضو سے نماز ادا کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ تحریر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں کا ادب نصیب فرمائے۔ ہمارے جو اسلاف تھے، بزرگان دین تھے، کس قدر وہ دین کا درد رکھنے والے تھے، نہایت ہی زہد و تقوی والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان نیک اور محبوب بندوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی یہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔